قبرستانوں کے بارے میں تو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا۔ آخر کیوں ہم لوگ ہمیشہ قبرستان کے بارے میں بات کریں کہ ایک بندہ قبرستان پہ جا رہا تھا؟ اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ قبرستان، اصل وجہ وہاں کی خاموشی ہے۔ اور ویسے بھی جب کوئی ڈیتھ ہوتی ہے دوستوں، بہت پرانے زمانے کی باتیں جو کہ اب اکثر ہمارے بڑے کرتے ہیں کہ وہ جو میت تھی وہ اکیلی تھی، تو پھر جو جنات ہوتے ہیں وہ اس پر قابض ہو جاتے اور اس سے عجیب و غریب حرکتیں کرواتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ تسلیم کیا گیا ہے۔ تو جب کوئی ڈیتھ ہوتی ہے اور یہ رات کا ٹائم ہو اور گھر پہ کوئی نہ ہو یا وہ میت اکیلے کمرے میں ہو، تو ضرور اس کے سرانے پہ چوری رکھی جاتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز جس سے جنات بھاگتے، کیونکہ جنات وہ تو زندہ لوگوں پر قابض ہوتے، تو آپ سوچیں کہ ایک مردے پر وہ کیسے قابض ہوگی۔ اور اس پر میں نے ایک سٹوری بھی بتائی تھی کہ ایک بندہ دبئی میں اس کو کال آتی ہے، یہ ایک ریئل واقعہ تھا، ہمارے اپنے علاقے کا تھا، ایک بندے کا، کہ آپ آ کے یہاں کچھ سامان ہے وہ لے کے جاؤ۔ جب وہ جاتا ہے تو وہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ اس میت کو پلا جگہ پہ آپ نے پہنچانا ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ بہت روتے ہیں، خفا ہوتے، اپنوں کو نہیں چھوڑتے، ان لوگوں کے لیے ایسی کوئی وہ نہیں ہوتی، بس ایک پرائے بندے کے حوالے کر کے جان چھڑا دیتے ہیں۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں نے گاڑی میں پیچھے رکھا، آپ لوگوں نے باقی سٹوری دیکھی ہوگی، میں نے دی ہے اپنے چینل پہ، اب مجھے یاد نہیں نام کیا دیا، لیکن نام بھی ایسا کچھ دیا ہے، آپ لوگوں کو ملے گا۔ تو وہ جو میت تھی وہ کچھ عجیب حرکتیں، جو اس کی ایک ڈائنا ٹائپ گاڑی تھی نا، تو اس نے پیچھے دیکھا شیشے میں کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہل رہا ہے، ڈرائیور کو پتہ چلتا ہے نا گاڑی بھاری ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس نے پیچھے دیکھا تو وہ میت کھڑی ہوئی تھی اپنے اسٹریچر پہ، مطلب کڑی ہو گئی تھی، تو وہ کافی ڈر گیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ زندہ تو نہیں تھا لیکن جنات اس پہ قابض تھے۔ تو ہم ہمیشہ جب کوئی ہارر کی بات آتی ہے تو قبرستان کی بات بیچ میں اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ وہاں سارے جتنے بھی مردے ہیں اوبیسلی وہ مردے ہوتے ہیں، اور جنات کو تو موقع چاہیے ہوتی ہے ایسی جگہوں پہ جانے کی، وہ تو شرارتیں کرتے رہتے، تو وہاں پر یہ زیادہ ہوتے کیونکہ وہ ایک خاموش دنیا ہوتی ہے، اور جنات ہمیشہ ایسی جگہوں کی تلاش میں اور ایسی جگہوں کا جو ہے وہ کرتی ہے نا انتخاب، جہاں خاموشی ہوتی ہے، آبادی نہیں ہوتی، اور پھر جب آپ اکیلے وہاں سے گزرے ہوتے تو وہ اپنے جو ہے اپنی وہ شرارتیں دکھانے لگتی ہے۔ تو اس طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک کراچی میں ایک عزیز آباد، آئی تھنک میں نے تو یہ نام سنا ہے، اگر مسٹیک ہو رہی ہے تو معذرت چاہتی ہوں، کہ عزیز آباد ایک، بہت سارے قبرستانوں کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن عزیز آباد جو قبرستان ہے وہ کافی ہارر ہے، رات کے ٹائم اس میں عجیب و غریب چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہے، ایسا کہ جیسے کسی نے درخت کو ایسے ہلایا، کوئی ہوا ایسی اسموک کی جو ہے حالت میں، مطلب ایسی اسموک کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اسموک جو دل ہوتی ہے نا رات کے ٹائم، جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، دل سی سردیوں میں ہوتی ہے، تو وہ ایک ہی جگہ پر آپ لوگوں نے دیکھا ساکت ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہلتی بھی ہے لیکن وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو اس کے بعد کچھ نظر نہیں آتا، جسے ہم دھن سا کہتے ہیں نا، دھن۔ تو وہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک دن ہے جو کہ اس کا مطلب جو وہ ہے نا چھوٹا سا ہے، چھوٹے سی جگہ پر ہے، جیسے پلیٹ کے برابر، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے، تو یہ کون سا دن ہوا؟ ایسی ہوا ٹائپ، ایک قبر پہ دوسرے قبر پہ، اس طرح۔ تو یہ چیزیں وہاں کافی دیکھی گئی ہے، عجیب و غریب، اور قدموں کی آہٹیں سنائی گئی ہے، رونے کی آوازیں سنائی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ عزیز آباد کے بارے میں کہتے ہیں کہ کافی ہارر ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں رات کے ٹائم آ رہا تھا اور میں نے باقاعدہ دیکھا کہ ہر ایک قبر، یعنی جتنی قبریں مجھے نظر آ رہی تھی ان سب پر ایک ایک بندہ بیٹھا تھا۔ یہ سب سے خطرناک واقعہ تھا جو اس نے سنایا تھا، اور میں ڈائریکٹ سمجھ گیا، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو میں ڈائریکٹ سمجھ گیا کہ بھئی گڑبڑ ہے، یہ جنات ہے، یہ انسان تو نہیں ہو سکتی، اور جو مردے ہیں وہ تو مردے ہیں، تو یہ جنات ہے، اور سب جو ہے سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، اور ان کے کپڑوں سے ایسی روشنی آ رہی تھی جیسے ہمارے سرف والے اشتہار میں نہیں دکھاتے کہ وہ جو کہتے کہ سرف ایکسل وہ بندہ پہنتا ہے تو وہ کپڑوں سے روشنی آ جاتی ہے نا، فلٹر کے ذریعے کرتے، تو ایسی روشنی آ جا رہی تھی ان کے کپڑوں سے۔ میں کافی ڈر بھی گیا اور پھر تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف رواں دوا ہوا۔ اور بس یہ ساری ہسٹری جو میں اس وقت بیان کر رہی تھی، تو اسی طرح ہمارے سوات میں بٹخیلا، جو لوگ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، بٹخیلا کی جو قبرستان ہے کافی بڑی ہے، یعنی روڈ
روڈ جہاں جہاں تک روڈ ہے وہاں وہاں تک، اور یہ سب سے بڑا روڈ ہے، ایشیا کا 8واں نمبر روڈ ہے بڑخیلا کا، جہاں پر کوئی چوک آپ کو نہیں ملے گا، بس روڈ ہی روڈ ہے. یعنی ہر جگہ پہ ایک روڈ کی ایک لینتھ ہوتی ہے، پھر وہاں ایک چوک ہوتی ہے. یہاں آپ کو کوئی چوک نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، نہ کوئی شارٹ کٹ ملے گا، بس یہی ایک روڈ ہے. تو اس کا جو قبرستان ہے کافی بڑا، اور اس کی بہت ساری سٹوریز ہے. میرے ماموں کہتے ہیں ان کے اور ہمارے گھر کے بیچ میں یہی چیز آتی تھی، قبرستان. اچھا دوسرا راستہ تھا پیدل جانے کا، لیکن وہ لوگ یہ شارٹ کٹ کے طور پہ یہ قبرستان یوز کرتے تھے اپنے گھر تک جانے کے لیے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر ہم لوگ گلیوں کے ذریعے ان کے گھر جاتے تھے تو راستہ تھوڑا لمبا پڑتا تھا. ان کی قبرستان یہ ہے کہ آپ یہاں سے روڈ سے انٹر ہوئے نا قبرستان میں پیدل والوں کی کہتی ہوں، گاڑیوں کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تبھی بتایا کہ جتنا روڈ ہے اتنا ہی قبرستان ہے. ہم لوگ روڈ سے جو ہے نا پیدل قبرستان میں انٹر ہو کے اس میں چلتے کافی آدھا گھنٹہ لگ جاتا. جب دوسری سرے سے ہم نکلتے تھے، یعنی دوسری طرف قبرستان کی دوسرے کنارے ہم نکلتے تھے نا، تو کیا ہوتا تھا کہ بس ان کے گھر قریب آ جاتے تھے. اور گلیوں میں یہ تھا کہ بس پھر آپ تو بلائی آتی، گھومو پھرو اس طرح. تو یہ شارٹ کٹ کے طور پر ہم سب یوز کرتے تھے دن کے ٹائم. تو میرے ماموں لوگ رات کے ٹائم جب اپنے کاموں سے آتے تھے تو یہی شارٹ کٹ رات کو بھی یوز کرتے تھے. وہ کہتے کہ یہاں سے نکلتے ہوئے ایک عورت میں نے دیکھی جو مجھے آوازیں دے رہی تھی، بچاؤ بچاؤ. تو میرے ماموں کہتے کہ میں نے کہا کوئی نشہ آور ہوگی، یہاں بہت زیادہ ہوتے. شاید مجھے وہ آواز ایسی تھی جیسے نہ مرد کی نہ عورت کی. تو میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے کھڑا ہو جاتا. وہ تھوڑا سا بہت زیادہ اس کا دل نرم ہے نا. تو میں نے کہا یار کیا ہوا اس عورت کو؟ پھر وہ بچوں کی طرح اس طرح رو پڑتی تھی. تو مجھے کافی ڈر لگا. تو میں تیز قدموں سے، اب جب میں تیز قدموں سے نکلا، قبرستان سے نکلا، تو مجھے باقاعدہ میرے گھر تک کوئی چیز میرے پیچھے آ رہی تھی، اور اس کی جو آہٹ تھی میں سنتا تھا، اور تیز دوڑ لگا کے گھر کی طرف جاتا. پھر میرے دونوں بازوں پہ پیچھے سے اپنے ہاتھ رکھے، اور یہ ہاتھ اتنے بھاری تھے کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے پیچھے کوئی ریڑھی جو ہے وہ میرے کندھوں پہ رکھ کے مجھ سے اسے گھسیٹنے کے لیے کہا ہے. میں بہت مشکل سے اپنے پیر ایسے اٹھا رہا تھا جیسے میں کوئی کچھ نشہ کیا ہی نہیں جا سکتا ایسا. میں نے پھر آیت الکرسی شروع کی، اور میرے منہ سے نہیں نکل رہی تھی، اتنی میرا وجود بھاری تھا. آیت الکرسی بڑی مشکل سے، میرے خیال میں آدھے گھنٹے میں میں نے پوری آیت الکرسی پڑھی، جو کہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، 1-2 منٹ میں بندہ پڑھتا ہے. تو وہ 1 گھنٹے میں پڑھی میں نے، آدھے گھنٹے میں. اور پھر آہستہ آہستہ میرا جو وزن تھا، جو میری وجود تھی، وہ تھوڑا بہت ایزی فیل کرنے لگا. پھر میں جلدی بھاگتے گھر گیا، اور اپنے والد سے جب اس نے یہ واقعہ بیان کیا تو اس نے کافی ڈانٹا کہ آپ لوگ کو نہیں پتہ کہ قبرستان میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہے، آپ لوگ مت جایا کریں. اور وہ کہتے ہیں میں آج تک اس عورت کی آواز نہیں بھولا کہ ہے مجھے بچاؤ بچاؤ، یعنی ہنس بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی.